لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معزز قارئین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع درس تاریخ میں معصومین علیہم السلام ہے، اور جس میں آج ہم حضرت علی النقی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے، درس نمبر 12۔ اور درس کا آغاز کرنے سے پہلے کہ جو آپ لوگوں کو PDF بھیجا جاتا ہے اس کی آڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ ٹیلی گرام پہ ضرور سینڈ کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھا کریں، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات لکھ کر بھی آپ لوگ ہمیں ارسال فرمایا کریں۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں حیات طیبہ حضرت علی النقی علیہ السلام سے۔ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام و سبیکہ خاتون کے پوتے ہیں، اور امام محمد تقی و جناب سمانہ مغربیہ کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت 15 ذی الحجہ 5 رجب المرجب سن 214 ہجری کو مدینہ منورہ سے دور سریہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 3 رجب المرجب سن 254 ہجری میں سامرہ میں ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 42 سال تھی۔ آپ کا اسم گرامی علی تھا، اور آپ کے القاب میں مرتضیٰ، نجیب، عالم، فقیہ، ناصح، امین، طیب، نقی اور ہادی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ اور آپ کی کنیت ابو الحسن الثالث تھی، اس لیے کہ پہلے امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہ السلام ان کو بھی اسی کنیت سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کو ابو الحسن الماضی بھی کہا گیا ہے۔ شاہان وقت میں سب سے پہلا نام مامون رشید کا آتا ہے، جو بادشاہ ان کے دور میں حکومت کرتے تھے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ مامون رشید کا آتا ہے، جس کے دور حکومت میں سن 214 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کے بعد سن 218 ہجری میں معتصم باللہ خلیفہ ہوا، اور اس کے بعد میں سن 228 ہجری میں واثق بن معتصم نے حکومت سنبھالی۔ اس کے بعد سن 232 ہجری میں متوکل کے ہاتھ میں زمام حکومت آ گئی، اور وہ 247 ہجری تک تخت حکومت پر قابض رہا۔ اس کے بعد اس کے 3 اولاد پے در پے ایک کے بعد ایک حاکم بنتے رہے۔ سن 247 ہجری میں منتصر بن متوکل، سن 248 ہجری میں مستعین بن متوکل، اور سن 252 ہجری میں معتز بن متوکل حاکم بنا۔ اور اسی کے زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ سن 254 ہجری میں زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی تھی، یعنی کہ 254 ہجری۔ ان تمام بادشاہوں میں سب سے بد کردار اور سب سے بدتر کردار کا جو مالک تھا وہ متوکل تھا، جسے بنی عباس کا یزید بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ سمانہ مغربیہ، امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی سمانہ مغربیہ، جن کا نسبی رشتہ تو بہرحال غیر عرب ماحول سے تھا، اور اس بنیاد پہ کسی غیر عرب انسان کو وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے جو ان کی نگاہ میں خود عربوں کا ہوتا ہے، اور عرب کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ غلام اور کنیز جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ کردار کی وجہ سے سمانہ مغربیہ کا مرتبہ تمام عرب خواتین سے بلند و بالا تھا، اور اسی لیے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے عرب کے شریف ترین قبیلے سے تعلق رکھنے کے باوجود غیر عرب یعنی کہ عجمی خواتین سے عقد کیا ہے کہ عرب و عجم کا تفرقہ اور عربوں کے نسبی غرور کا خاتمہ ہو جائے، اور اسلام میں ایمان اور کردار کی اہمیت کا بھی مظاہرہ ہو جائے، کہ سب سے جو اہم ترین چیز ہے اسلام میں وہ انسان کا ایمان اور اس کا کردار ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عجمی ہے یا عربی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے
اور بھی جگہوں پہ، یہ تو خیر عرب اور عجم کی بات ہو گئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے سماج میں بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں اگر کچھ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ایمان دیکھیں، اور ایمان کی بنیاد پہ رشتے طے کریں۔ جناب سمانہ مغربیہ کی کم سے کم یہ تعریف کی گئی ہے کہ آپ تمام سال کے روزے پابندی سے رکھتی تھیں، جسے صوم الدہر بھی کہا جاتا ہے، اور روایات میں ان کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حسن و حسین بہتر ہیں یا میری اولاد؟ تمام بادشاہان وقت میں متوکل سب سے زیادہ ظالم و جابر تھا، جس کی بے ایمانی اور بد کرداری عام تھی۔ شراب بے تحاشا پیتا تھا، ظلم کا یہ عالم تھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صاحبان ایمان اور سادات کرام کا خون بہایا تھا، اور ابن سکیت جو دربار متوکل میں مقرب ترین افراد میں شمار ہوتے تھے، ان کے جیسے صاحب کمال ادیب سے دریافت کیا کہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بہتر ہیں یا حسن و حسین بہتر ہیں؟ ابن سکیت نے صاف صاف کہا کہ تیرے بیٹوں کا مقابلہ حسن و حسین کے غلام قمبر سے نہیں ہو سکتا، تو حضرات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کیا ہوگا؟ یہ حق بیانی اور حقیقت بیان کرنے پر متوکل نے ان کی زبان گدی سے کھنچوا لی، جبکہ وہ دربار متوکل میں مقرب ترین افراد ہیں، اور اتنے مقرب ترین فرد ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ کس بنا پہ؟ صرف حق گوئی کی بنا پہ۔ قبر امام حسین علیہ السلام کے نشان مٹانے کا کام بھی متوکل نے کیا، اسی نے شروع کیا تھا، جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور آج بھی روضہ امام حسین علیہ السلام موجود اور متوکل کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام کے علمی کمالات۔ امام علی النقی علیہ السلام نے ان کے زمانے میں بادشاہ روم نے خلیفہ وقت کو خط لکھا کہ انجیل میں یہ عبارت درج ہے کہ ث جیم خ ز شین ض اور ف، ان 7 حروف سے خالی سورہ کی تلاوت کرنے والا جنت کا حقدار ہوگا۔ تو آپ فرمائیں کہ وہ کون سی سورہ ہے؟ خلیفہ وقت نے علماء اسلام سے دریافت کیا، لیکن سب جواب سے عاجز تھے، تو حضرت امام علی النقی علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ حمد ہے جس میں یہ 7 حروف نہیں ہیں، اور ان کا راز یہ ہے کہ ث سے صبور یعنی کہ ہلاکت، جیم سے جہیم یعنی کہ جہنم، خ سے خیب و خسران، ز سے زقوم، شین سے شقاوت، ض سے ظلمت اور ف سے فرقت وغیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ کی رحمت و برکت کو ان 7 حروف سے خالی کر دیا ہے۔ یہ خاص راز تھا جس کی طرف امام علی نقی نے اشارہ فرما دیا، اور یہ راز بادشاہ روم کو معلوم تھا، اور اسی لیے وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور تا حیات وہ مسلمان رہا۔ آپ کی احادیث مبارکہ۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایسے بھی ٹکڑے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے کہ ان مقامات پر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حائر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بھی انہی جگہوں میں سے ایک ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی ایسا زمانہ آئے جس میں عدل و انصاف کو ظلم و جور پہ غلبہ ہو، کسی کو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے جب تک اس کی برائی کا علم نہ ہو، کہ جب ایسا دور ہو کہ عدل و انصاف ہر جگہ ہو تو کسی کے بارے میں بدگمانی تب تک نہیں رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کی برائی کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اور جب کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ ظلم و جور کو عدل و انصاف پہ غلبہ ہو جائے، یعنی یہاں پہ عدل و انصاف دب جائے اور ظلم و جور جو ہے وہ اس پہ غالب آ جائے،
تو کسی کو کسی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے، یعنی کہ پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سامنے والا انسان جو اس میں کوئی برائی ہی نہیں ہے اور یہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو جب ظلم و جور جو ہے وہ عدل و انصاف پہ غالب ہو تو اس وقت انسان کو ہر کسی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کے بارے میں نیکی کا علم نہ ہو جائے۔ جب وہ نیک ثابت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب ظلم و جور عام ہو چکا ہو، عدل و انصاف دب جائے، مٹ جائے، تو اس وقت انسان کو اعتبار کرنے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تحصیل سعادت اور خیر کے لیے قدم اٹھائے اور کمال تک پہنچنے سے پہلے مر جائے تو اس کی موت خیر پر ہوگی، کہ پروردگار عالم انسان کا ارادہ دیکھتا ہے، جیسا کہ بھی کل کے درس میں بھی اسی سے متعلق کچھ ملی جلی ایک گفتگو چھڑی تھی، تو آج بھی اسی سے متعلق کچھ ہے کہ انسان کا ارادہ، اس کی نیت جو ہے وہ خدا کے سامنے معنی رکھتی ہے کہ انسان خیر کی نیت رکھتا ہے یا شر کی نیت رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان تحصیل سعادت اور کامیابی کے لیے اور خیر کام کے لیے اگر قدم آگے بڑھاتا ہے اور اس کام کے انجام دینے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی موت کو خیر کی موت شمار کرتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے قدم نکالے اور مر جائے تو اس کی جزا خدا پر ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا لوگ اس سے ڈریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا لوگ اس کی فرما برداری کریں گے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی قلت روزی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے، اور حسد نیکیوں کو مٹانے اور خدا و مخلوق کی ناراضگی پیدا کرتی ہے، کہ انسان کو والدین کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے اور حسد سے بھی دور رہنا چاہیے، کہ حسد جو ہے وہ بہت بڑی بلا ہے کہ جو ناراضگی پروردگار کا باعث بنتا ہے۔ یہ آج کا سوال رہا، یہ آج کا درس رہا، اور سوالات آپ سے کچھ اس طرح ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، اس کے علاوہ آپ کس کی اولاد ہیں، کس کے بیٹے ہیں، اور آپ کے نیز آپ کے دادا اور دادی کا کیا نام ہے۔ اس کے علاوہ امام علی نقی علیہ السلام کے القاب تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کی والدہ سمانہ مغربیہ کو سمانہ مغربیہ کیوں کہا جاتا تھا، ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ اس کے بعد ابن سکیت کو قتل کروانے کی کیا وجہ تھی، یہ آپ لوگ اس کا جواب تحریر فرمائیں۔ اس کے علاوہ وہ کون سا سورہ ہے کہ جس میں یہ 7 حروف جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے، سا، جیم، خ، ظ، ظ اور ف۔ اور امام علیہ السلام کی کسی 2 حدیث کو تحریر کریں اور تشریح کریں۔ یہ رہا آج کا سوال۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔